آج طلاق کا جو مسئلہ ہے، اے گھر گھر ہر آدمی کہتا ہے کہ حضرت کیا بولیں، بیوی سنتی ہی نہیں ہے، بیوی نہیں سنتی ہے، نہیں سنتی ہے، سنے گی کہاں سے؟ اس کو سننے کے لائق ماں باپ نے بنایا ہی نہیں تو سنے گی کہاں سے؟ کاش اسے حدیث مصطفیٰ پڑھایا گیا ہوتا، کاش اسے قرآن پڑھایا گیا ہوتا تو وہ دیکھتی سمجھتی کہ شوہر کا مقام کیا ہے۔ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ، سارے لوگ بولے صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیے، اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتے بیٹی فاطمہ یہ علی تمہارا شوہر ہے، اور دیکھنا فاطمہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا اللہ، تمہارا رب، تمہارا رسول تم سے راضی رہے تو علی کو کبھی تکلیف مت پہنچانا۔ اور فاطمہ سنو، اگر تمہاری موت اس حالت میں ہو جائے کہ علی تم سے ناراض ہو تو میں محمد الرسول اللہ تمہارے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں۔ یہ کون بتائے گا، کون سمجھائے گا؟ جب تک ہم ان بچیوں کو دینی تعلیم سے نہیں جوڑیں گے، اللہ اکبر کبیرہ، جب تک حدیث مصطفیٰ سے نہیں جوڑیں گے تو ان بچیوں کو کیا پتہ چلے گا؟ ارے ان کا مقام تو دیکھو، آج یہ بچی ہے، کل کسی کی بیوی ہوگی، اور قربان جاؤ پھر کل ہو کر کسی کی ماں بنے گی۔ اس کا مقام وہ ہے کہ اس کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھا ہے۔ اچھا دیکھیے گا، بیٹوں کی شادی میں جنت کی بشارت نہیں ہے، بیٹے کی شادی میں جنت کی بشارت بولیے نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جن کی 2 بیٹیاں ہو، 3 بیٹیاں ہوں، بچی پیدا ہوئی، ماں باپ نے اس بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اچھی تربیت دی، پھر وہ بچی بڑی ہو گئی، ماں باپ نے اس کا نکاح کر دیا، شادی کر دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن وہ بیٹی والا جو 2 بیٹیوں کا شادی کیا، اچھی پرورش کر کے تربیت دے کر شادی کر دیا ہے، جنت میں میرے گھر کے بغل میں اس کا گھر ہوگا۔ کیا مقام ہے بیٹی کا! اور سب سے بڑی خوبصورت بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اللہ نے سب سے پہلے جو اولاد کی ولادت ہوئی وہ بیٹی کی شکل میں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 بیٹی۔ کتنی بیٹیاں بولیے؟ ارے بولو بھائی، زور سے بولو بھائی۔ 4 بیٹی، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 بیٹی۔ اور جانتے ہو مسلمانوں، ابھی تو عالم یہ ہے، ایک نوجوان نے کہا کہ حضرت دعا کر دیئے، ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ کہے کے لیے جا رہا ہے ہاسپٹل؟ خیریت تو ہے؟ بولا کہ نہیں، میری بیوی کو ڈیلیوری ہے، بس دعا کر دیئے منا ہو جائے۔ میرے منا ہو جائے؟ ارے وہ اللہ جو دے دے گا شکر ادا کرنا۔ بولا نہیں، منا ضروری ہے۔ جاؤ فون کرنا۔ وہ اللہ کا بندہ ہاسپٹل گیا، 2-4 گھنٹے کے بعد کوئی فون نہیں آیا تو میں نے کال کیا کہ بھئی خیریت تو پوچھیں آخر کیا معاملہ ہے۔ تو فون کیا تو میں نے رنگ ہو رہا اٹھا نہیں رہا، رنگ ہو رہی اٹھا نہیں رہا، تو 2-4 بار میں نے کیا تو پھر میں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، نہیں ہے، چھوڑ دیا۔ پھر وہ ادھر سے کال کیا، ہم نے کہا کہ خیریت ہے، فون نہیں اٹھا رہے ہو؟ بولا حضرت کیا فون اٹھائیں گے؟ کہا کیا ہوا؟ بولا ہاں ہوا۔ کیا ہوا؟ بولا جو نہیں ہونا تھا وہی ہوا، بیٹی ہوئی۔ ہم نے کہا اللہ کا بندہ مایوس ہو رہا ہے، ارے تو بولنا کہ میرے گھر میں اللہ نے رحمتوں کو بھیجا ہے، برکت کو بھیجا ہے، اللہ نے برکت کو بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب مکے میں سیدہ زینب جب پیدا ہوئی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، مسلمانوں اس زمانے میں لوگ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے، عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، بیوی صرف ایک کھلونا بن کر رہ گئی تھی۔ ماں کا مقام کیا ہے کوئی نہیں جانتا تھا، بہن کا مقام کیا ہے کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس وقت جب حضرت سیدہ زینب پیدا ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لائے تو پتہ چلا بچی پیدا ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا قربان جاؤ خدیجہ میری بچی کہاں ہے، ذرا میرے گود میں ڈالو، گود میں دو۔ او مکے کی گلیاں گواہ ہے، قربان جاؤ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے سینے سے لگاتے تھے، مکے کی گلیوں میں گھومتے تھے. لیکن لوگوں دیکھو اللہ نے میرے گھر میں بیٹی پیدا کیا ہے. اس لیے میں آپ کو دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بیٹے پر خوش نہ ہے، بیٹا بھی نعمت ہے، لیکن بیٹی نعمت بھی ہے، رحمت بھی ہے. یہ نعمت بھی ہے، رحمت بھی ہے. اور بتاتا چلوں، جتنی محبت بیٹی ماں باپ سے کرتی ہے اتنی محبت بیٹا ماں باپ سے نہ کر پایا ہے، نہ کر سکے گا. بیٹی سسرال میں ہے، باپ بیمار ہے، بیٹا دیکھ رہا ہے، کوئی اثر نہیں، بیٹے کو کوئی اثر نہیں. اب بیٹی 100 کلومیٹر دوری پہ ہے، فون چلا گیا، بیٹی پوچھتی ابا کیسے ہیں؟ ماں کہتی ہے کہ بیٹی تمہارے ابا کی طبیعت خراب ہے یا میری طبیعت خراب ہے. بیٹی کا لقمہ حلق سے نیچے نہیں اترتا. شوہر سے کہتی ہے اجازت دیجیے تھوڑا میں باپ کو دیکھ آؤں. اب وہاں سے جب تک اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ نہیں لیتی ہے تسلی نہیں ہوتی. یہ بیٹی ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں الحمدللہ میں سلام پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کو، جن جن لوگوں کی بچیاں یہاں پڑھ رہی ہیں، اللہ ان بچیوں کو حافظہ بنائے، عالمہ بنائے. اللہ ہر ماں باپ کو اپنے بچے کو تعلیم سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بولے الحمدللہ. وقت کی قلت ہے، اب میں آپ کو کیا بتاؤں. الحمدللہ میں معذرت خواہ ہوں کہ میرا پیغام جو ہے وہ پورا نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ دوسرے جلسے میں جانا ہے. تو بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو. یہ بیٹیاں اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. یہ وہ ذات ہے اللہ اکبر کبیرہ. دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. اب مجھے پتا چلا کہ اس مدرسے میں بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جو غریب ہے، جن کے باپ کے پاس میں پیسے نہیں ہے اپنی بیٹیوں کو پڑھا سکے. یہ مدرسہ اس کا خرچ اٹھا رہا ہے. مسلمانوں، حاتم تائی کی بیٹی قید ہو کر مدینہ آئی. وہ خوبصورت لڑکی تھی، ایمان نہیں لائی تھی. جنگ میں مسلمان قید کر کے بہت سارے لوگوں کو لے آئے، اس میں ایک لڑکی ہے حاتم تائی کی بیٹی، وہ بھی قید ہو کر آئی. کھڑی ہے لڑکی، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی تو آپ نے اپنے کندھے سے چادر اتارا، ایک صحابی کو دیا کہ جاؤ اس بچی کے سر پہ رکھ دو. کہا کہ یا رسول اللہ وہ مومنہ لڑکی نہیں ہے، وہ مسلمان کی بچی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ کسی کی بیٹی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اس کے سر پہ کپڑا رکھو. بیٹی بیٹی ہوتی ہے، بیٹی کو عزت دو. انشاءاللہ اللہ آپ کے روزی میں برکت دے گا. بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک ہو، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہو. اور بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے، متفقن علیہ حدیث ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. اس لیے گھر صرف دولت سے پیسے سے نہیں چلتا، سونا چاندی سے صرف گھر نہیں چلتا ہے، گھر اچھے اخلاق سے چلتا ہے، اچھے اخلاق سے چلتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، ہم اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہیں گے کہ میری ماں بہنوں اپنے شوہر کی فرما برداری کریں، اپنے شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کریں. اور آپ کی گود پہلی درسگاہ ہے، بچیوں کے لیے آپ کی گود پہلی درسگاہ ہے. بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، اسے حافظ قرآن بنائیے، اسے عالم دین بنائیے، اسے ماسٹر، انجینئر، پروفیسر، ڈاکٹر بنائیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہماری قوم کو ایک اچھے عالم کی بھی ضرورت ہے، مفتی بھی کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، پروفیسر کی بھی ضرورت ہے، ایک اچھے ماسٹر کی بھی ضرورت ہے. ہماری قوم کو سائنسداں کی بھی ضرورت ہے. علم حاصل کرو. اپنے بچے کو ایک وقت بھوکا رہنا پڑے، بھوک برداشت کر لینا، اپنے بچے کو جاہل مت رکھنا. میرا جینا میرا مرنا
میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو، مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں، مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں، میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو۔ اور ایک مطلع ایک شعر، میرا مشکل کشا تو ہے، میرا حاجت روا تو ہے، میرا مشکل کشا تو ہے، میرا حاجت روا تو ہے، وفا کرنا جفا کرنا الہی تیری خاطر ہو، وفا کرنا جفا کرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ آمین بولا تھا الحمدللہ۔ بہت تیزی کے ساتھ یہ کچھ بچیاں میرے سامنے بیٹھی ہیں الحمدللہ، مدرسہ مہد للبنات، یہ بچیوں کا ادارہ ہے، بچیوں کا مدرسہ ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری پردہ نشی ماں بہنوں، ایک بات یاد رکھنا، الحمدللہ اپنے بچے کو انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، پروفیسر بناؤ، وکیل بناؤ، الحمدللہ میرا بچہ، میرے اپنے بچے کو سائنسداں بھی بناؤ، لیکن سب سے پہلے اپنے بچے کو اللہ کا قرآن پڑھو۔ یہ قرآن میرے قرآن میں ہے کیا نہیں ہے یہ بتائیے؟ ہم نے قرآن کو صحیح سے پڑھا نہیں۔ دیکھیے قرآن تو میرے گھر میں ہے، جو بھی مسلمان ہے سب کے گھر میں قرآن ہے الحمدللہ، لیکن قرآن صرف رکھنے سے نہیں ہوگا، قرآن رکھنے، قرآن کا یہ حق ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، اس کو سمجھ کے پڑھا جائے کہ اللہ کا کیا پیغام ہے، احکام الحاکمین کا کیا حکم ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اور قربان جاؤ میرے قرآن میں کیا نہیں ہے، زندگی سے لے کر موت تک اور موت سے لے کر جنت تک، قربان جاؤ ہر پیغام ہر بات میرے قرآن میں موجود ہے۔ مجھے کہہ لینے دو کہ میرے قرآن میں دنیا کی ہر چیز موجود ہے، صرف ایک چیز نہیں ہے قرآن میں، ایک چیز، ارے بولیے بولیے، ایک چیز نہیں ہے۔ وہ کیا نہیں ہے؟ قرآن میں جھوٹ نہیں ہے، قرآن میں جھوٹ نہیں ہے۔ باقی اللہ نے اپنے
قرآن پاک میں ہر پیغام کو بھیج دیا ہے۔ ماں باپ کا مقام کیا ہے، بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، بچوں کی تربیت کیا ہے، اور قربان جاؤ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، اور قربان جاؤ کیا نہیں ہے، پڑھ کر کو دیکھو۔ افسوس کا مقام ہے، میں نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، مسلمانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اے نوجوانوں اٹھو، اب بھی وقت ہے، جگو، اللہ کے قرآن کو سینے سے لگاؤ، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو، حدیث مصطفیٰ سے جڑو، علماء سے جڑو، اللہ تیری زندگی بدل دے گا۔ سائنس کا 500 سال 600 سال پہلے سائنس کا وجود نہیں تھا، اور قربان جاؤ انگریزوں نے قرآن کو پڑھا، اسٹڈی کیا، ریسرچ کیا، اور ریسرچ کر کے وہ زمین سے چاند پر پہنچ گیا، قرآن کی انگلی پکڑ کر وہ چاند پر پہنچ گیا، ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ آج ایک سروے کیا گیا، آپ کو افسوس ہوگا، پورے ہندوستان کے اندر میں ہر قوم کا سروے کیا گیا، چاہے وہ برہمن ہو، چاہے وہ جاٹ ہو، راجپوت ہو، مسلمان ہو، دلت ہو، کرسچن ہو، سب کا سروے کیا گیا کہ ایجوکیشن میں، تعلیم میں سب سے آگے کون قوم ہے، سب سے پیچھے کون ہے، سروے کیا گیا۔ مسلمانوں افسوس ہوگا، سروے رپورٹ جو آیا تو سروے رپورٹ میں جانتے ہیں سب سے نیچے جس کا نام تھا وہ مسلمان کا نام تھا۔ ایجوکیشن میں مسلمان پیچھے ہے، تعلیم میں مسلمان پیچھے ہے، جبکہ میرا آغاز قربان جس قوم کا آغاز اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھنے سے ہوا تھا، غار حرا میں سب سے پہلی وہی حضرت جبرائیل تشریف لائے جو لے کر اللہ کی طرف سے قربان جاؤ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں وہ اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھنے کا حکم دیا۔ میں سلام کرتا ہوں عین الحق صاحب کو، یہ ہماری بچیاں جو پڑھ رہی ہیں، قربان جاؤ۔ ایک بات یاد رکھنا مسلمانوں، ایک بات پڑھے لکھے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا جواب دیجئے۔ میرے پاس ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے، ہم غریب آدمی ہیں، ہم یکی بچہ کو تعلیم دے سکتے ہیں، یکی بچہ کو پڑھا سکتے ہیں، دونوں کو نہیں پڑھا سکتے ہیں۔ اب مجھے اب جواب دو، ہمیں بیٹی کو پڑھانا چاہیے کہ بیٹا کو پڑھانا چاہیے؟ ہاں، بیٹی کو، اس لیے کہ بیٹا پڑھا ایک فرد پڑھا، بیٹی پڑھی پورا خاندان پڑھا، بیٹی پڑھی پورا خاندان پڑھا، اور قربان جاؤ یہی تو پتہ چلے نا، انشاءاللہ عمل کریں گے۔ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، سرکار کی سیرت پہ ذرا ان کو چلاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا، میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا، ڈی ایم بھی کمشنر بھی انہیں کپتان بنانا، ہاں پہلے مگر دین کے ارکان سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ بہت ضروری ہے، پہلے قرآن پڑھا دیجئے۔ آپ اس لائن میں بچے کو بھیجنا چاہتے ہیں، بھیجیے، الحمدللہ۔ ڈاکٹر بنانا ہے، الحمدللہ بنائیے۔ انجینئر بنانا ہے، بنائیے، پہلے قرآن پڑھائیے، پہلے قرآن پڑھائیے۔ قرآن پڑھے گا اللہ ذہن کو کھولے گا، دماغ کو تیز کرے گا۔ سنیے، آپ لندن میں پڑھا لو، امریکہ میں پڑھا لو، دنیا کی ساری ڈگری بیٹا کو آپ نے دے دیا، اگر آپ نے اسے قرآن نہیں پڑھایا تو آپ نے کچھ نہیں پڑھایا۔
اور افسوس کا مقام ہے، لوگ انگریزی سیکھ لیتے ہیں، لوگ انگریزی سیکھ لیتے ہیں لیکن قرآن نہیں سیکھ پاتے، یہ افسوس کا مقام ہے۔ دیکھیے انگریزی یہ ہماری زبان نہیں ہے، انگریزی یہ ہماری زبان ہے۔ ارے بھائی بولے بھائی ہندوستان کی زبان ہے انگریزی، یہ تو غیر ملکی زبان ہے انگریزی۔ ہم غیر ملکی زبان انگریزی سیکھ لیتے ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھنے جانتے ہیں، یہ افسوس کا مقام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں اور میری پردہ نشی ماں بہنوں، سب سے پہلے اللہ کا قرآن اپنے بچے کو پڑھاؤ۔ اور ساتھ ہی ساتھ اب میں کیا بولوں، اس لیے کہ مدرسے کے حالات کو میں نے دیکھے ہیں، اوپر منزلہ گیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مدرسے کے پاس میں اپنی خود کی کوئی زمین نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے، ایک خطیر رقم چاہیے اس کے لیے، اور دوسرا مسئلہ کہ زمین مل بھی جائے تو الحمدللہ تو زمین کی قیمت چاہیے، اور اس کی وجہ سے کچھ بچیاں ایسی ہیں جو پیسے دے کر پڑھ نہیں سکتی، تعلیم نہیں حاصل کر سکتی۔ ان بچیوں کے لیے بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ ٹھیک ہے میری بیٹی نہیں پڑھتی ہے مہد للبنات میں، میرا گھر کلکتہ ہے، میری بیٹی نہیں پڑھ رہی ہے یہاں، میری بیٹی کلکتہ میں پڑھتی ہے، ٹھیک ہے یہ کٹھیار ہے، آخر میرے بھائی کی، وہ تو میرا اسلامی بھائی ہے، دینی بھائی ہے، اس کی بیٹی تو پڑھ رہی ہے، وہ تو میری بیٹی ہوئی۔ تو میرے بھائیو، وقت تو ہے نہیں کہ میں آپ سے کچھ لوں، اگر کچھ لوگ اس مدرسے کے اندر میں کچھ دینا چاہتے ہیں، 5-10 ہزار، 20 ہزار، 25 ہزار، 50 ہزار، کوئی بڑی رقم نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے۔ کفن میں جیب نہیں ہے، ارے بولو بھائی کفن میں جیب ہے، ارے بولیے نا ہاں یا نہ بولیے نا، کفن میں جیب ہے، قبر میں تجوری ہے، تو ٹکا لے کے کیا کیجیے گا؟ پیسہ لے کے کہاں جائیے گا؟ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، کم سے کم ایک دو آدمی کم از کم اپنا نام پیش کر دیتے تاکہ اس کے لیے میں دعا کر دیتا۔ الحمدللہ 5 ہزار یا 10 ہزار ہی سے صحیح، ماشاءاللہ الحمدللہ، اپنے والدین کے اصال و ثواب کے لیے، اپنے دادا دادی کے اصال و ثواب کے لیے، الحمدللہ یہ پیسہ آپ کا ضائع نہیں جائے گا۔ اور سنو، میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے، میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، میرا اللہ کہتا ہے ایک کا بدلہ 10 ہے، ایک کا بدلہ 10 ہے، اور قربان جاؤ اللہ کے خزانے میں اپنے مال کو جمع کرو، انشاءاللہ میرا اللہ اس کا جزا، اس کا بدلہ یہاں بھی دے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ حالانکہ زیادہ لوگ نہیں ہیں، مختصر لوگ ہیں، 2-4-10 لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے، الحمدللہ کوئی ایک آدمی کم از کم اپنا نام کو پیش کر دے کہ حضرت انشاءاللہ ہم تیار ہیں اس مدرسے میں کچھ تعاون کرنے کے لیے۔ الحمدللہ ہے کوئی؟ میرا اپنا خلیرہ بھائی، میری خالہ انتقال ہو گیا، 5000 روپے دیا، دعا کی درخواست۔ ماشاءاللہ، یہ ہمارے شیخ کے خالہ زاد بھائی ہیں، ان کے ان کی رضائی ماں بھی تھی، خالہ ان کی انتقال کر گئی ہیں، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ صلی مقام عطا فرما دے۔ الحمدللہ 5000 روپے انہوں نے دان کیا ہے، اللہ ان کے دینے کو قبول عطا فرما لے۔ ماشاءاللہ میں نے دعا کر دیا، ایک بچہ اور آ گیا، ماشاءاللہ آجا بیٹا آجا، الحمدللہ ہے 5000 روپے تو ماشاءاللہ ایک بندے نے دے دیا، کیا نام بابو؟ محمد رقی، بہت اچھا بات، ماشاءاللہ۔ اور کوئی بھائی اپنا نام پیش کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ، 2-3 منٹ ٹائم رہ گیا ہے، ماشاءاللہ 2 منٹ ٹائم رہ گیا ہے، کوئی نام اپنا پیش کرنا چاہتے ہیں، کیش نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے، اپنا نام لکھا دے، کل لا کر کمیٹی والوں کے حوالے کر دیجیے گا۔ اور یہ گزارش کرتے میں جاؤں گا، دیکھیے یہ مدرسہ آپ کا اپنا مدرسہ ہے، آپ کا ادارہ اپنا ادارہ ہے، اپنے ہاتھ کو